बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे राइटिंग से रिलेटेड अभी हम अपने आखिरी प्रेजेंटेशन पे बात करने जा रहे हैं। हमने राइटिंग प्रोसेस से ऐसे राइटिंग को सीखना शुरू किया। उसके बाद जनरल राइटिंग प्रोसेस के बारे में बात करने के बाद हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखा और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को फिर डिटेल के साथ देखते हुए हमने थीसिस स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में बात की। बॉडी पैराग्राफ के बाद हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बारे में भी डिस्कशन की। पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप राइटिंग प्रोसेस से लेके कंप्लीट ऐसे लिखने तक का सारा काम किया है। तो अभी आज की जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम सिर्फ ऐसे राइटिंग के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे किस तरह लिखा जाता है। वही सारी की सारी बातें रिकैप होंगी जो कि हम पिछली प्रेजेंटेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछली सारी प्रेजेंटेशंस आपने देखी होंगी और वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई भी होंगी और यही तरीक़ेकार आप अडॉप्ट भी किया करेंगे जब भी आपने ऐसे लिखना होगा। इस लेसन के अंदर हम ऐसे को डिफ़ाइन करेंगे, उसके पार्ट्स को रिकग्नाइज़ करेंगे और ऐसे राइटिंग के ऊपर एक प्रैक्टिस होगी। जब आप ऐसे लिखने के लिए जाते हैं तो उसके 3 मेजर पार्ट्स आपको मिलेंगे। एक इंट्रोडक्शन है, दूसरा बॉडी पैराग्राफ है और तीसरा कंक्लूजन है। इन सब पे बात करने से पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि इससे क्या चीज़ है। आपके सामने एक बन जो है वो बर्गर आपके सामने तस्वीर में मौजूद है। उसको सामने देखिए तो उसका ऊपर वाला बन और नीचे वाला बन जो वो दोनों का कलर सेम है और दरमियान में जो कबाब वगैरह जो मीट है वो दरमियान में मौजूद है। इसी चीज़ को देख के आप इसको समझ सकते हैं कि टॉप बन और बॉटम बन के हिसाब से ऐसे जो है वो आपका बन रहा होता है। टॉप बन हमेशा ऊपर होता है जिस तरह ऐसे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और जो बॉटम बन है वो नीचे होता है जिस तरह के कंक्लूडिंग पैराग्राफ है लास्ट पे होता है। और बॉडी पैराग्राफ जो है वो बेसिकली वो मीट है जो कि इन दोनों बन्स के दरमियान मौजूद होता है। तो ऐसे बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर आप एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर इसके अंदर बात की जाती है। आम तौर पे इससे जो है 5 या 5 से ज़्यादा पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है जिसमें सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सिर्फ एक होता है और उसके बाद उसके बाकी बॉडी पैराग्राफ आते हैं और उस लास्ट पे जाके एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ आता है। यहाँ ये बात याद रखिए, जिस तरह बन का एक टॉप बन होता है और एक जो वो बॉटम बन होता है, इसी तरह जिस तरह बर्गर के अंदर टॉप बन और बॉटम बन एक एक होते हैं, इस तरह ऐसे के अंदर भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ सिर्फ एक एक होते हैं, जबकि कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक एक होते हैं, जबकि बॉडी पैराग्राफ जो उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। अभी हम देखते हैं पार्ट्स। जनरल एकेडमिक एसे के अंदर अगर आप देखें तो 3 पार्ट्स हैं एसे के। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन जो कि रीडर को एक आइडिया फराहम करता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, किस बारे में बात करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आती है जिसको आप मिडिल सेक्शन भी कहते हैं और ये बेसिकली सारे के सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ये वो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट की सूरत में बयान कर दी। उसके बाद लास्ट पे आखिरी पैराग्राफ आता है जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, जो कि आपकी फाइंडिंग्स और आपके इंटायर कंटेंट को समराइज़ करता है। पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे अभी हम अगली स्लाइड में। पार्ट्स ऑफ एन एसे को देखते हुए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है वो दरअसल उसका सब्जेक्ट या उसके टॉपिक को ही इंट्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ वो बिग पिक्चर पेश करता है, बड़ी तस्वीर पेश करता है। आइडियाज़ और पॉइंट्स को ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखा जाता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नॉर्मली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक जनरल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर स्पेसिफ़िक और जनरल से स्पेसिफ़िक की जानिब जो है वो आपके आइडियाज़ का फ़्लो होता है और जनरल से स्पेसिफ़िक जनरल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि दरअसल रीडर की तवज्जो हासिल करने के लिए लिखे जाते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जब आप स्पेसिफ़िक से वेरी स्पेसिफ़िक की जानिब पहुंचते हैं तो वो है थीसिस स्टेटमेंट का,
کہ جہاں پہ آپ ایک سینٹنس کے اندر یا بعض دفعہ 2 سینٹنسز کے اندر ریڈر کو اپنے ٹاپک کے مین پوائنٹس بتاتے ہیں اور اپنے ایسے کا اوور آل پلان جو ہے وہ اسٹیٹ کر دیتے ہیں۔ تیسرے اسٹیٹمنٹ دراصل آپ کے ایسے کا جو ہے وہ دل کہلاتا ہے، اور یہ وہ دل ہے جس طرح دل انسان کی باڈی میں مرکزی حیثیت کا عامل ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح تیسری اسٹیٹمنٹ بھی ایسے کے اندر مرکزی اہمیت کی حامل ہے اور وہ سارے کے سارے پیراگرافس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور اگر تیسری اسٹیٹمنٹ اچھی نہ ہو تو آپ کا ایسے کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تیسری اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہو تو آپ کا ایسے بھی اچھا ہوگا۔ ایسے لکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے باڈی پیراگراف کو آپ نے تیسری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رکھنا ہے۔ اگر آپ ارریلیونٹ سینٹنسز لکھیں گے باڈی پیراگراف کے ٹاپک سینٹنس کے اندر تو وہ تیسری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر میچ نہیں کرتے تو آپ کے ایسے کے اندر یونٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب یونٹی ختم ہوگی تو پھر ایسے جو ہے وہ اس کی جو شکل ہے وہ بالکل بگڑ جائے گی۔ انٹروڈکٹری پیراگراف کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو پارٹ ہے انٹروڈکشن کا، یہ آپ کے سامنے ایک پیراگراف دیا ہوا ہے۔ جنرل سٹیٹمنٹس 2 دی ہوئی ہیں اور ان جنرل سٹیٹمنٹس کے ساتھ ایک سینٹنس کی فارم میں ہم نے دی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسری اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی ہے۔ میٹروپولیٹن سٹی از فل آف چارم اینڈ scenic beauty, so visitors from around the world come to enjoy its famous theaters, museums, countless ethnic restaurants and scenic wonders. So یہ تھی جنرل اسٹیٹمنٹ میٹروپولیٹن سٹی سے ریلیٹڈ۔ اب اس کے بعد تیسری اسٹیٹمنٹ جب ہم نے دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ although metropolitan city seems like a paradise, it isn't. Several serious problems: poor public transportation, congested streets and expensive housing. یہ سارے کے سارے پرابلم جو وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا حصہ اپنے ایسے کا، جس کو ہم کہتے ہیں مڈل۔ آپ کے ایسے کے اندر مڈل کے اندر آپ مین آئیڈیاز اور ٹاپکس جو ہے یا سبجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ مڈل جو ہے اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ ایویڈنسز اور انفارمیشن وہ والی پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ایسے کو سپورٹ کرتی ہے۔ مڈل جو ہے نارملی کم از کم 3 پیراگراف پہ مشتمل ہوتا ہے، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی باڈی پیراگراف ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور جو مڈل کے اندر جو بھی باڈی پیراگراف ہوتا ہے دراصل وہ آپ کے ایسے کے مین آئیڈیا کو سپورٹ ہی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اسمالر آئیڈیاز میں بریک ڈاؤن کرتے ہوئے سب ٹاپکس کی صورت میں ایک باڈی پیراگراف چل رہا ہوتا ہے۔ ہر باڈی پیراگراف کے اندر ایک ٹاپک سینٹنس ہوگا اور اس کے بعد بہت سے سپورٹنگ سینٹنسز اور ایک کنکلوڈنگ سینٹنس ہوگا جو کہ سارے کے سارے پیراگراف کو جوڑ کے رکھے گا۔ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم اسی پہ مڈل کے اوپر ہم اسی چیز پہ اب دیکھتے ہیں کہ مڈل یہاں پہ کس طرح ایسے کا بنایا گیا ہے۔ ایک پیراگراف میں نے مڈل کا بھی یہاں پہ دکھا دیا ہے۔ The first and most important problem is metropolitan cities' inadequate public transportation system. Thousands of residents rely on the city's buses and streetcars to travel throughout this large city. But metro transportation systems' daily schedules are totally unreliable. A bus or streetcar that should arrive at 7:45 may not arrive until 8 or later. Moreover, it is not unusual for a bus driver to pass up groups of people waiting for the bus because he wants to make up for lost time. Unfortunately, people often end up going to work late or missing important appointments. In order for people to get their destination on time, people must allow for waiting time at the bus and streetcar stops. تو آپ دیکھیں یہاں پہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا آپ کا مڈل کا پیراگراف، جس میں پہلا ٹاپک سینٹنس دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے سپورٹنگ سینٹنسز دیکھے اور لاسٹ پہ ہم نے کنکلوڈنگ سینٹنس بھی دیکھا۔ تینوں کو میں نے علیحدہ اسی لیے کور بھی دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا حصہ ہے ایسے کا، جس کو ہم کہتے ہیں کنکلوژن۔ لاسٹ پیراگراف ہوتا ہے کسی بھی ایسے کا اور کنکلوژن جو ہے بیسیکلی ایسے کو سمرائز کر رہا ہوتا ہے، اسے کمپلیٹ کرتا ہے، سارے کے سارے امپورٹنٹ آئیڈیاز اس کے اندر ری ورک کر کے ریفریز کر کے دوبارہ سے پیش کیے جاتے ہیں۔
کنکلوژن جو ہے اس کے اندر کوئی اوپینین، کوئی پریڈکشن یا پرابلم کے لیے سولوشن بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ Metropolitan city must improve its public transport system, clear up the massive traffic jams caused by slow-moving traffic in the downtown areas, and keep rentals down to affordable levels. In other words, metropolitan city must improve its image or it will soon become just another mediocre city due to the lack of administrative responsibility to solve these unfortunate problems. سو مین آئیڈیاز کی سمری ہم نے پہلے سینٹنس کے اندر دی اور دوسرے کے اندر ہم نے پریڈکشن کے ذریعے اپنا پیراگراف کمپلیٹ کر لیا۔ تو اس کی کے ساتھ اب ہمارا ایسے رائٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیمپل ایسے ہم مزید دیکھتے ہیں تاکہ مزید ہمیں انفارمیشن حاصل ہو جائے۔ انٹروڈکشن دیکھیں یہاں پہ کس طرح بنایا گیا ہے۔ Going to a new school can be exciting, but for an international student, the years of education in a different country can be difficult and tumultuous. When I first arrived at the US to attend a university, I was overwhelmed and confused by everything new. Fortunately, I met 3 very special friends who made a positive impact on my life during those years and helped me survive the trials of being a foreigner in a completely different educational system. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ سے 2 اسٹیٹمنٹ ہم نے جنرل دی، اس کے بعد تیسری اسٹیٹمنٹ آگے ہماری بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کے اسی ایسے کا مڈل سیکشن۔ One of the first people I met was Joe Freda. Thousands of residents rely on the city's buses, and I first met Joe standing in a line at the bookstore. I was having a difficult time finding the books for the English class I was taking my first semester here. He not only helped me find my books, but he also gave me some good advice on where to get tutorialship on campus and where I could find some good restaurants. We have become better friends since then, and he has been so helpful in answering any questions I have about going to school in the United States and about American culture. If I hadn't met Joe that day, I might still be looking for the right books for my classes. سو یہاں دیکھیں ٹاپک سینٹنس کے ساتھ سپورٹنگ سینٹنسز مڈل میں دیے گئے اور اس کے بعد کنکلوڈنگ سینٹنس دیا گیا۔ اس نے اپنے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اسٹے کے بارے میں بات کی، کس طرح کے کیسے کیسے لوگوں سے ملی وہ۔ اب اس میں اس نے ایک کو دکھا دیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی وہ بات کر سکتے ہیں، ہم مزید بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ایک یہاں پہ بتا کے ایک کے حساب سے ہم نے بنایا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسی ایسے کا جو آخری پارٹ ہے، کنکلوڈنگ پارٹ۔ The significance of the kindness that these 3 people showed me and the impact that it made on my life during my experience as an international student at State University cannot be underestimated. I will never forget their friendship and will remember their examples of kindness to me whenever I encounter other foreigners in my own country. تو مین آئیڈیاز کو سمرائز کرنے کے ساتھ ساتھ پریڈکشن بھی اس نے دے دی۔ یہاں جیسے میں نے بات کی مڈل کے اندر اس نے 3 بندوں کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے صرف ایک کو یہاں پہ لکھا، باقی بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہ تھا ہمارا ایسے جس کے بارے میں ہم نے بات کر رہی تھی۔ ایسے رائٹنگ کا یہی طریقہ کار آپ اڈاپٹ کریں گے۔ اس کے اوپر ابھی ریکیپ کرتے ہیں، یہ اس طرح ایسے بنتا ہے۔ انٹروڈکشن جہاں پہ آپ جنرل اسٹیٹمنٹ اور انفارمیشن ٹاپک سے ریلیٹڈ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ تیسرے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کے اندر آپ مین آئیڈیاز جو ایسے کے آپ انکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ باڈی پیراگرافس لکھتے ہیں جو کہ مین آئیڈیا جو تھیسس کا ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہر اسٹیٹمنٹ جو وہ ٹاپک سینٹنس کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ایسے کو کنکلوڈ کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی آپ کے ایسے کے مین پوائنٹس کی سمری ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔